السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما
العزل وما جناح الذل من الرحمن وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سامعین محترم، اللہ رب رحمان دی حمد و ثنا جو پوری کائنات دا خالق و مالک، داتا اور دستگیر، بے شمار لا تعداد امگن درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام الانبیاء محبوب کبریاء آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی. محترم دوستو، بزرگو، واجب الاحترام، واجب القدر، میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، عظیم شان اور فقید المثال پروگرام حافظ محمد شہزاد صاحب اونا دے پتیجے حافظ عدن عرفان کہ جنہاں نو اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک دی دولت دے نال مالا مال کیتا ہے. اس خوشی دے موقع دے شکرانے دے طور تے ایک پروگرام جلسہ منعقد کیتا گیا ہے. اللہ پاک اس بچے دی عمر دراز فرمائے، والدین دے اکھاں دی ٹھنڈک بنائے. یقیناً والدین مبارک باد دے مستحق نے، بلکہ انہاں دے استاد کہ جنہاں دی محنت، کوشش، کاوش، محبت اور انہاں دی محنت دا نتیجہ الحمدللہ اس وقت اسٹیج تے ولی کامل بقیت السلف استاد محترم حافظ محمد یوسف صاحب حفظہ اللہ، محترم المقام اس چک دی عظیم پہچان حضرت مولانا حافظ محمد اسماعیل صاحب، محترم المقام قاری محمد خالد جاوید صاحب، محترم جناب بھائی عبدالصمد صاحب اور نقیب کانفرنس حافظ عبدالقادر صاحب، حافظ محمد ناصر صاحب،
اللہ پاک تمام علماء کرام دی حاضری، احباب دی تشریف آوری اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ پینڈال دے اندر تشریف فرما ہو، موسم بھی اللہ نے بہت بہترین بنا دیتا ہے، پروگرام بھی بہت کامیاب اور بہت بہترین ہے۔ تو میرے ذمے میرے محترم جناب حافظ محمد شہزاد صاحب نے والدین دی اطاعت، خدمت اور اونا دی شان دا موضوع عنوان لگایا ہے۔ چونکہ شان قرآن تے ایک بہت بڑا جلسہ سردیاں دے اندر ہویا، حافظ عبدالحنان صاحب، اور اس موقع تے میں شان قرآن بیان کیتا ہے۔ علماء کرام انشاءاللہ الرحمن بہت جلد خطابات فرمان والے۔ والدین دی عظمت، والدین دا شان، مقام، عظمت، رفعت اور بلندی بہت زیادہ ہے۔ رب کائنات نے قرآن پاک دے اندر بے شمار مقامات تے اپنی توحید دا اعلان فرمایا، بے شمار مقام تے اپنی الوہیت، ربوبیت دا تذکرہ کیتا ہے، اور کئی ایسے مقام نے جتے اللہ نے جتے اپنی توحید دا اعلان فرمایا، اوتے والدین دی اطاعت، خدمت اور فرما برداری دا تذکرہ کیتا ہے۔ اللہ کری کہ اسی اپنے والدین دے خدمت گزار بن جائیے، جنہ دے والدین زندہ نے اللہ صحت ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اونچی کہہ دیو آمین۔ اور جنہ دے والدین دنیا تو جا چکے نے، اللہ پاک انہ دیا قبرہ نور نہ منور فرمائے۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے، قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاما، قرآن میں تیرے مقام تو قربان جاما۔ اے قرآن پاک دی برکت، قرآن پاک دی محبت کہ جس جگہ تے تسا احباب تشریف فرما ہو، اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ محترم المقام خطیب اسلام شیخین توحیدی صاحب حافظ عبدالغفار صاحب، علاقے دی عظیم پہچان اور ترجمان تو صاحباب دے سامنے تشریف فرمانے، میں انشاءاللہ الرحمن اسے حوالے دے نال قرآن و سنت دی روشنی دے اندر بیان کرنا چاہنا۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر دے، اللہ فرمان دے میں اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی اعلان فرما دیو، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ رب العالمین دا قرآن سنیا جائے، محبت پیار نہ حضور علیہ السلام تے جڑا نازل ہون والا قرآن ہے، محبت پیار نہ سبحان اللہ کیا کرو۔ اللہ فرمان دینے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغيرا۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن سن کے سبحان اللہ آکیا کرو۔ رب ذوالجلال دی قسم اے مجلس کوئی عام مجلس نہیں، اے کانفرنس کوئی عام کانفرنس نہیں، اے جلسہ کوئی عام جلسہ نہیں، بلکہ اس مجلس دے اندر اللہ ذوالجلال دے نورانی ملائکہ بھی حاضر ہوندے میں۔ حدیث پاک دے اندر آندا میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے جتے دین والے آندی محفل ہوندی ہے، قرآن والے آندی محفل ہوندی ہے، اوتے اللہ ذوالجلال دے نرانی ملائکہ بھی حاضر ہوندے نے۔ اس واسطے میرے بھائی اس مجلس نو عام مجلس نہ سمجھے آجے، جدوں سرکار دا نام آئے محبت نہ درود پاک پڑھنا، جدوں قرآن پڑھے آ جائے محبت نہ سبحان اللہ کہنا۔ اے ہوئی اللہ دے ملک جدوں آسماناں دی طرف جاندے نے، اللہ ذوالجلال پوچھ دینے اے میرے فرشتیوں کتھوں آئے ہو؟ اللہ ناگرے دے فلا پلاٹ ویچ فلا پینڈال ویچ اللہ تیرے دین دا ہوکا بلند ہو رہے آسی، اللہ تیرا قرآن پڑھے آ جا رہے آسی، تیرے پیغمبر تے درود پاک پڑھے آ جا رہے آسی۔ فرمایا فرشتے ہو دسو اس مجلس کے اندر بیٹھن والے کہ سیدھا سوال کر دے سن، اللہ تیرے جنت دا سوال کر دے سن۔ فرمایا کیا اونا میرا جنت ویکھیا کہ نہیں ہے؟ عرشہ والے تیرا جنت اونا نہیں ویکھیا، اونا نبی دی زبانوں سنے آتے ایمان لے آمدہ۔ فرمایا دسو پناہ کے سیتوں مانگ دے سن، اللہ جہنم دے کولوں پناہ مانگ دے سن۔ اللہ فرما دینے میرا جہنم اونا نے ویکھیا کہ نہیں ہے؟ اللہ تیرے نبی نے دسیا تے اونا ایمان لے آمدہ۔ فرمایا فرشتیوں گواہ ہو جاؤ اس مجلس تے اندر بیان والے آندے سارے آندے گناہاں تے اللہ نے اپنی رحمت دا قلم پھیر دیتا ہے۔ اے تسی پھر بھی سبحان اللہ اونچی نہیں آندے اور مولانا بڑی پیاری گل کر دینے۔ فرمان دینے جس مجلس ویچ کوئی عالم فاضل، اے علماء بیٹھے میں، جس مجلس ویچ کوئی عالم فاضل تے واز کلام سناوے، صفا بنا کر سنن فرشتے، صفا بنا کر سنن فرشتے، او مجلس بخشی چاہے۔ اس واسطے محبت نہ پیار نہ اللہ دا
قرآن پڑھیا جائے سبحان اللہ کہنا ہے، اور رب ذوالجلال دی قسم ہے سبحان دا معنی ہی پاک ہے۔ اور جدوں پینڈال دے اندر نوجوان بھی کہے گا، بھوڑا بھی کہے گا، بچہ بھی کہے گا، علماء بھی کہیں گے، سامعین بھی کہیں گے اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے۔ اللہ محبت دے اندر آ کے کہیں گے اے میرے بندے، اے ویکھ تو میری یا پاکیہ بیان کیتی یعنی میرا قرآن سنیا، میرا قرآن پڑھیا، اور ہر قرآن دی ایک ایک آیت پڑھدا رہیا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، حالت اسا نہ بھی گئی ہے پھر بھی ساتھ پاک ہے۔ اللہ فرماندے میں فرشتیوں گواہ ہو جاؤ میری پاکی دے ترانے گاؤن والے آنو، میں انہوں گناہ تو پاک تے صاف کر دیتا ہے۔ اس واسطے کنجوسی نہ کرے، قرآن سن لو۔ اللہ فرماندے میں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ پاک تیرے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے، اللہ ذوالجلال نے اعلان کر دیتا ہے کہ اللہ تعبدوا، دنیا دے لوگوں عبادت دے لائق اللہ دی ذات ہے، مشکل کشائے تے اللہ ہے، حاجت روائے تے اللہ ہے، بگڑیاں بنان والا تے اللہ ہے، بیٹیاں تے بیٹے عطا کرن والا اللہ ہے، عزت ذلت مالک اللہ ہے۔ فرمایا اللہ تعبدو، رب العالمین نے پہلا مسئلہ بیان فرمایا، اللہ نے پہلا شٹا بیان فرمایا کہ دنیا دے لوگوں عبادت لائق تے اللہ دی ذات ہے۔ اور قرآن پاک دا ایک اور مقام سن لے، اللہ فرمان دینے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ ایتے بھی اللہ نے پہلے اپنی عبادت دا تذکرہ فرمایا، ایتے بھی اللہ ذوالجلال نے اعلان فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پہلے اللہ نے اپنا تعارف کروایا، پھر والدین دی خدمت اطاعت دا تذکرہ کیتا، جی میں رب دی عبادت ضروری ہے او میں اپنے ماپیاں دی خدمت اطاعت ضروری ہے، جی میں پاک پیغمبر دی شریعت نبینا محبت ضروری ہے، انج والدین دی اطاعت خدمت ضروری ہے۔ اور دوجا مقام سن لے، اللہ فرمان دینے وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور لوگوں دنیا والے ہو، اللہ ذوالجلال دی عبادت کرنی ہے، او دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا، اپنے ماپیوں دی اطاعت فرما برداری کرنی ہے۔ اللہ فرمان دے میں اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ تیری امی یا تیرا ابو ایک یا دونوں تیری عمر دے اندر بڑھاپے اندر پہنچ جان، اپنی امی اپنے ابو دے سامنے اف تک نہیں کہنا، اونا دے کہانی موڑنا، اونا دی خدمت دے تابعداری کرنی ہے۔ ماں پہ بڑھے ہوندے میں سیانے آندے میں بچے تے بڑھے
بڑھے دی طبیعت ایک ہو جاندی ہے جدوں بچہ بار بار اپنے باپ نہ اصرار کردا ہے او نشیان دا یعنی اس انداز دے نال او دا باپ جواب دیندا ہے اگر والدین بڑھے ہو جائیں اونا دی گل سن کے تلخی نہیں کرنی چاہی دیئے اونا دی گل سن کے برا نہیں منانا چاہی دیئے اونا دی گل سن کے برداشت کرنی چاہی دیئے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اونا نا انج محبت پیار نہ پیش آنا ہے انج اونا دن شفقت نہ پیش آنا ہے جی میں چھوٹے یا ہندے تیرے تے رحم کرے یا کر دے اور اونا واسطے دعا کریا کر اور آکھیا کر وَقُرْ رَبِّ رَحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي رب العالمین دا قرآن اعلان کا قرآن سنے ان آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان گرامی نوٹ کر لے صحیح مسلم تے بخاری دی روایت ہے جی میں قرآن نہ پیار ہے انج نبی دے فرمان نہ بھی پیار کرے آگر جی میں قرآن نہ محبت ہے آمنہ دلال دے فرمان نہ بھی محبت کرے آگر میں قربان جاما صحیح مسلم بخاری دی روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت راوی میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو پوچھے آ جاند اے اللہ دے نبی جی ای العملی احب الاللہ سونیا اللہ نو پسندیدہ عمل کیڑے نے محبوب ترین عمل کیڑا ہے اللہ ذوالجلال کن عمال نہ پیار کر دینے آؤ ناگرے دی زینت بننے والو محبت پیار نہ قرآن و سنت دی روشنی دے اندر وات تبلیغ سننے والو اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے پھٹیاں تے نوٹ کر کے لے جاؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی اللہ دی قسم او نبی اوے جدوں بول دائے تے اللہ دی وعید نال بول دائے فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ زبان میرے مصطفیٰ دی کنی پیاری ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو پوچھے آ جاند ای العملی احب الاللہ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماند نے الصلاۃ لوقتہا جدو مؤذن منادی کر دے نماز دا ٹائم ہو جائے تو حال چلانے اپنا حال چھوڑ دے تو سہاگا دینے اپنا سہاگا چھوڑ دے تو پانی لگانے اپنا پانی چھوڑ دے تو پٹھے کاٹنے اپنے پٹھے وڈنے چھاڑ دے نماز دا ویلے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے انہا چیزانو اہم نہ سمجھے اگر اللہ دا شکریہ ادا کرے اگر نماز دا ٹائم اپنے کامنو خیر آباد کیا دے تے اللہ ذوالجلال دے ہو کے نو ترجیح دے اگر جے اذان سن کے تو نماز ادا نہیں کردہ اذان سن کے اللہ ذوالجلال دے ہو کے دی پابندی نہیں کردہ پھر اذان نو اہم نہیں سمجھیا
اپنے کام کارنو اہم سمجھ کے کرنا شروع کر دینا ہے. کہنے لگا ثم ایون اللہ دے نبی جی دوسرا عمل اللہ نو محبوب کیڑا ہے؟ آپ فرمان دینے بر الوالدین اپنے ماپیاں دی اطاعت کر، اپنے والدین دی خدمت کر، اپنے والدین دا دل نہ دکھایا کر. ہر عمل اندر، ہر معاملے اندر اپنے والدین دی عزت کریا کر. رب ذوالجلال دی قسم ہے اے ویکھو نا میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک دے اندر اگر ماں پہ ناراض نے تے اللہ دی ذات بھی ناراض ہے، اگر ماں پہ راضی نے رب العالمین دی ذات بھی راضی ہے. حدیث پاک دے غور کر لے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انج منبر تے جلوہ افروز نے آپ نے پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا، آقا فرمان دینے آمین. پھر دوجی سیڑھی تے قدم رکھیا، فرمایا آمین. پھر تیجی سیڑھی تے قدم رکھیا، آقا فرمان دینے آمین. تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک پاک پیغمبر دے پاک صحابہ سوال کر دینے اللہ دے نبی جی اگے ویٹے خطبہ ارشاد فرمان دے منبر تے جلوہ فروز ہوندے سونے تو آڈی زبان وچوں اے پہلی مرتبہ اسنا کلمے سنے نے تے میرے آقا فرمان دے نے جدو میں پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے اودوں جبریل میرے کول آئے اے اللہ دے نبی جی جیڑا بندہ رمضان دا مہینہ آئے برکتہ رحمتاں والا خزینہ آئے اس مہمان رمضان دا قدر نہ کرے اس بندے تے اللہ بھی ناراض ہے، رب دے فرشتے بھی ناراض نے، جناب جبریل امین بھی ناراض نے. تے میرے آقا نے آمین فرما دیتا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدوں میں دوجی سیڑھی تے قدم رکھیا پھر آمین سواتے آکھیا کہ جس بندے دی زندگی اندر او دی امی تے او دا ابو ایک یا دونوں موجود ہونے پھر اپنے ماپیاں دی قدر نہ کرے اونا دا احترام نہ کرے اونا دا ادب نہ کرے اونا دی گال نہ مننے اس تے رب بھی ناراض ہے، رب دے فرشتے بھی ناراض نے، جناب جبریل بھی ناراض نے. تے میرے آقا آمین فرما دیتا ہے. جگاں دے پیر فرمان دے میں جدوں میں تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا اودوں بھی میرے کل جبریل آئے میں آمین کہہ دیتا ہے کہ سونے نبیا جیڑا بندہ تو آڈی ذات درود پاک نہیں پڑھ دا تو آڈی ذات درود نہیں پیج دا تو آڈا نام نامی اسم گرامی سن کے تو آڈے تے درود نہیں پڑھ دا او دیتے بھی اللہ ناراض ہے، رب دے فرشتے تے جبریل ناراض نے. میں قربان جاما اسیم رمضان دے روزے بھی رکھیے تے اللہ راضی، ماپیاں دی اطاعت کریے تے رب راضی، سرکار تے درود پڑھیے تے عرشاں والا رب راضی ہو جاندہ ہے. اور اللہ دی رحمت نہ اے ویکھو نا کنے عمل نے رب فرمان دینے اے میرے بندے نماز پڑھ لے، رب نماز نہیں پڑھ دے، حج کر لے اللہ حج نہیں کر دے، صدقہ خیرات دے لے رب صدقہ نہیں دیندہ، اے عمل کر لے اللہ عمل نہیں کر دے. تے جدوں میری سرکار تے درود دا تذکرہ آؤندے اللہ فرمان دینے ان اللہ و ملائکتہ
ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پھر پیغمبر تے درود پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ بولو پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ او بولو تے صحیح، انی بھی ٹھنڈ نہیں جنی محسوس کر کے بیٹھے ہو۔ شاہ تشریف فرمانے میری جماعت عظیم ترجمہ حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد حافظہ اللہ، انشاءاللہ انہاں دا خطاب بہت جلد شروع ہونے والا ہے۔ اور سرکار تے درود پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ بولو پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ میں چک نہ کرنا تو آنو اور نبی کون ہے جس ساتھ تے درود پاک پڑھنا ہے؟ مولانا فرمان دینے شکل میں اجمل عقل میں اکمل، اے چکر لگا تو آٹے اندر مصطفیٰ نہ محبت کنی ہے، تو آٹے اندر ایمان کتنا ہے، تو آٹے اندر کرنٹ کتنا ہے۔ شکل میں اجمل عقل میں اکمل، خلق میں افضل نطق میں فیصل۔ میرے آقا دے درود پاک ہون پڑھنا ہے۔ شکل میں اجمل عقل میں اکمل، خلق میں افضل نطق میں فیصل، جامع مجمل رتبہ احمد صلی اللہ، اونچی آواز آئے، صلی اللہ علیہ وسلم، اور طاہر و اطہر بہتر و برتر، طاہر میرے مصطفیٰ، طاہر و اطہر بہتر و برتر، ساقی کوثر شافع محشر، اللہ اکبر رتبہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ راہ میں کانٹے کس نے بچائے، کالی آندھی پتھر برسائے، ان پر چھڑکی پیاری کی شبنم، اونچی بولو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے درود پڑھنا چاہیے ہے۔ کفر کی ہر زنجیر کو توڑا، رشتہ ایک خدا سے جوڑا، شرک کی مجلس کر دی برہم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حق کا دلارا نبیوں میں نیارا، پھر میں کیوں نہ قرآن پڑھا اس نبی دی ساتھ؟ اللہ فرمان دے میں یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کتنی آواز ہوندی ہے؟ اللہ فرمان دینے والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ کتنی آواز ہوندی ہے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ کتنی اللہ فرمان دینے یا ایھا المدثر، میں قربان جاؤں حق کا دلارا نبیوں میں نیارا، حق کا دلارا نبیوں میں نیارا،
آنکھوں کا تارا ہے دل کا سہارا اور رشتوں میں پیارا رشتہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تھے، جس بندے نے درود نہ پڑھیا او لامتی ہے، او بخیل ہے، او بے ایمان ہے۔ تو میں دسنا چاہنا اپنے والدین دی عزت نہ کرنے والا او دیتے اللہ دی لعنت ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان گرامی نوٹ کر کے لا جا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے میں جیڑا بندہ چاند ہے میری عمر لمبی ہو جائے، میں جلدی جلدی ایک دو باتاں کر کے اپنے مضمون نو سمیٹا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے میں جیڑا بندہ چاند ہے میری عمر بھی لمبی ہوئے، اللہ پاک میرے رزق وچ بھی وعدہ فرما دے۔ خدا دی قسمیں علماء نو مل دے ہو، اللہ دے ولیاں نو مل دے ہو، رب دے پیاریاں نو مل دے ہو، دعا کروان دے ہو، حافظ جی کاروبار دی بہتری واسطے دعا کر دے ہو، میرے پتر دی لمبی عمر واسطے دعا کر دے ہو۔ رب ذوالجلال دی قسم ہے ناگرے والیا اردا گرد آن والیا قرآن دیا پروانیاں تے متوالیا دل و دماغ دیا تختیاں تے پھٹیاں تے نوٹ کر کے لا جا طالب علم دا بیان ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے میں جیڑا بندہ چاند ہے میری عمر بھی لمبی ہو جائے، اللہ میرے رزق وچ بھی اضافہ فرما دے۔ تے میرے آقا فرمان دے میں اپنے والدین دی خدمت تو کر لے، اللہ تیرا رزق بھی وافر بنا دیں گے تے تیری عمر نو بھی لمبیا فرما دیں گے، اللہ تیری عمر بھی لمبیا۔ ایک اور نبی دا فرمان سن لے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الساجد اپنی امی تے اپنے ابو دی خدمت نہیں کردہ۔ میں قربان جاؤں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے میں میرے آقا دا ایک پروانہ کے سوال کردہ ہے، ما حق الوالدین علی ولدہما، اللہ دے نبی جی میری امی میرے واسطے کی ہے، میرا ابو میرے واسطے کی ہے، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایسی ترجمانی فرمائی ہے۔ آقا نے لمبی چوڑی وضاحت نہیں کی تھی ہے، میرے آقا نے لمبا چوڑا خطبہ ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرمان دے میں ہما جنتو کا ونارو کے، تیری امی تے تیرا ابو تیرے واتے جنت بھی نے تے جہنم بھی نے، اور نہ انہوں گالیاں دیا کر، خدا دی قسمی اینا آکھیا کر، میرے ماپے میرے واسطے توان پوچھو نہ کولو جنہاں نے اپنی امی نو رج کے نہیں ویکھیا، اپنے ابو نو نہیں ویکھیا۔ منو یاد آئے مفتی محمد اسلم خان صاحب او نا دی اہلیہ بھائی عبدالقادر صاحب دی والدہ محترم آج چاندک مہینے آدھے عبدالقادر آج عالم دین ہے، آج اللہ نے دین و دنیا دا رب العالمین نے علم عطا فرما دیتا ہے۔ ابو دیاں شفقتاں تو بھی دور ہو گئے، امی دی محبتوں بھی دور ہو گئے، نہیں سمجھائی ایسے ساڑھی مسجد دو منزلی دے امام خطیب اللہ دے ولی حافظ محمد صدیق صاحب یار انہاں اولاداں نو بھی اپنے ابو دیاں سرورتاں نہیں ہے اجے نہیں سمجھے۔ حافظ محمد شہداد انجم صاحب انہاں دے والد محترم چودھری محمد مشتاق صاحب اللہ پاک کولوں چاہ چکے میں عرشاں والیاں
اے جن مجمع اندر پہن والے نے جنہاں دے امی تے ابو زندہ نے اللہ انہاں دیاں خدمتاں کرنے دی توفیق نصیب فرما دے جنہاں دے والدین دنیا تو رخصت ہو گئے اللہ انہاں اولاداں نو اپنے ماپیاں واسطے صدقہ جاریہ بنا دے رب العالمین دا قرآن کی آندہ اللہ فرماندے نے اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی میرے پاک پیغمبر تے نازل ہون والا قرآن کی آندہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ رب العالمین دے قرآن نے ایک مقام تے نہیں ہے بلکہ کئی مقامات والدین دی عظمت دا تذکرہ کیتا ہے اور کیسی نعمت والدین نے مولانا بڑی پیاری گل کر دینے اور سردی گرمیوں کرے حفاظت والدین کیسی نعمت نے سردی گرمیوں کرے حفاظت تے بہت پیار زیادہ اور لوریاں دین دی تھوڑا سوندی اج امی نو آنے میرے بچے ڈسٹر پہ ہو رہنے اج ابو نو اپنے واسطے توان سمجھنے اے والدین اونے جدوں سردی دیاں ٹھٹر دیا رات تینو سجے لٹان دی آپ ایک سائڈ تے جدوں لٹان دی تو پیشاب کر دیندہ تینو چگ کے کھبی سائڈ تے کر دی او تے پیشاب کر دیندہ اپنے سینے تے لٹان دی تینو کوئی پریشانی ہوندی ماں ساری رات تیرے نہ محبت پریاں گلہ کر دی اج امی دی گل نو توان سمجھنے اج امی دی دعائی واسطے تیرے کول پیسے نہیں ہے اج امی دی محبت واسطے تیرے کول ٹائم نہیں ہے اور سردی گرمیوں کرے حفاظت تے بہت پیار زیادہ لوریاں دیوے تھوڑا سونے لوریاں دیوے تھوڑا سونے تے خدمت وچ امادہ اور دوروں میں تے دوڑی آوے دوروں میں تے دوڑی آوے تے جند کرے قربانی لاڈ لڈاوے تھوڑا سونے تے دور کرے پریشانی دکھ تکلیف جے پہنچے تینوں اور دکھ تکلیف جے پہنچے تینوں اپنی جان تے چلے جدر ہاتھ کرے پیا بچہ ادھر نہیں لے چلے تے میرا پیغام کی ہے نال ادب دے بولی پائی دب کا مول نہ ماری خدمت تابعداری کر کے تو دلوں ناندہ ٹھاری تے چھڑکی نہیں یتیم کسے نہ کسے تے ظلم کرے کر نہ اپنی تکبرانہ چال چل کے کسے دا دل نہ دکھایا کر اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ہے یتیمہ نہ پیار کرو مسکینہ نہ محبت کرو چھڑکی نہیں یتیم کسے نو تے مر جائے جدی امائی مولا
باجی یتیمہ تائیں آس امید نکائی پوچھ یتیمہ کولوں جا کے آج پرواہ نہیں کردہ اور پوچھ یتیمہ کولوں جا کے ماں پہ عمر جنان دے تن من ننگا کوئی نہیں پوچھدا نہ سر پیر جنان دے عید دہاڑے ماپیاں والے عید دہاڑے ہر نعمت موجود ہے ہر سکھ موجود ہے عید دہاڑے ماپیاں والے رو رو ہو کے پرندے رو کر مویا ماپیاں دے پوتے جویں نی روک جنگل دے گل 5-7 منٹ دی ہے میں اپنے مضمون اختتام دی طرف لے کے جاؤں خدا دی قسم حالات ویک شیخ القرآن حضرت مولانا میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ اللہ نے کنا منصب عطا کیتا اپنے ماپیاں کولوں دعا لیا کر خدا دی قسم ماپیاں دی بد دعا مار کے رکھ دیندی ہے ماپیاں دی دعا تار کے رکھ دیندی ہے میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ رمضان دا چان چاننے والا جو لوگ خوشی خوشی اندر پھر رہنے تے ماں مسجد دے قریب جو گزر دی ہے پوچھن والے آنو پوچھیا آہے ایتھے کون ہے جنہیں قرآن سنانے نماز تراوی اندر ہے خوش قسمت ہے حافظ محمد شہزاد صاحب اللہ نے پتر بھی حافظ بنا دیتا ہے بھتیجا بھی حافظ بنا دیتا ہے خدا دی قسمیں اے ہوئی بچے اپنے داد کے نانکیاں واتے صدقہ جاریاں نے اور پورے نگرے دی ساری امامہ تے بہنہ واتے صدقہ جاریاں نے میں قربان جامع آمینہ دلال علیہ السلام تے نادل ہونے والا قرآن جیڑ نماز تراوی اندر لوگاں دسیا ابراہیم نامی کاری تے عالم حافظ تے ماں نے ٹھنڈا ہو کا پریا اپنے رب نہ کالا ملائیاں عرشاں والیا میرے بھی تے دل دی تمنا ہے کہ تے میرا پتر ابراہیم بھی قرآن دا حافظ بنے مصلی رسول تے کھڑا ہو جائے میر سیال کوٹی اجے چھوٹے جے بچہ ویکھیا نہیں پائی محمد احمد حسن صاحب حافظ شہزاد صاحب دے بیٹے نے تقریباً 6.5 مہینے آدھے اندر قرآن پاک یاد کیتا ہے خدا دی قسمیں کتنے احساس دی گل ہے مقدر دی گل ہے نصیب دی گل ہے وقار دی گل ہے جتھے اس بچے دی محنت دا نتیجہ میں تے آکھنا اوتھے والدین دی دعا دا بھی نتیجہ ہے تے ماں دعا کر دی ہے 112 یاد کر کے مصلی امامت سنا دیتا جاندہ ہے ادھر رمضان دے 30 روزے پورے ہوئے اللہ دی رحمت نا ماپیاں دیا دعاواں نا اللہ پاک نے میر سیال کوٹی نو حافظ قرآن بنا دیتا ہے اب میرے ویر اپنی اولاداں نو گالیاں نہ دیا کر مندہ نہ بولیا کر ان واسطے دعا ماں کریا کر اے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نبی نے پیدا ہوئے اپنے رب نے ماں نے کالا ملائیاں اللہ میرا تے دل کردہ سی میں اپنے پتر نو دین دا عالم بناؤں حافظ قرآن تے حافظ حدیث بناؤں اپنے رب
رب دے کھیڑے پہ گئیوں نے ناگرے والے جلدی نہ کرے کر اینی جلدی وچ نہ آیا کر سیرت نگاہ لکھ دے میں کئی سال گزر گئے ماں دعاواں کر دیئے اللہ میرے پتر نو بنائی عطا کر دے میں دین دا عالم تے دین دا حافظ قرآن دا حافظ میں ویکھنا چاہنی ہے ایک دن رب دے کھیڑے ہی پہ گئیاں نے میری یہ ماں اپنی اولاد واتے رو کے مسلح تے کھلو کے دعا کریا کر اللہ تیریاں دعاواں کدی رد نہیں کرنگے تے ماں کی آندھی ہے اے عرشاں والے یا ربا کئی ورے گزر گئے سال گزر گئے اللہ میرے پتر نو اجے بنائی نہیں ملی عرشاں والے اے نہیں دس دے کہ میں تیرے پتر نو بنائی نہیں دینی مایوس جی ہو گئی انہیں خواب اندر اللہ ذوالجلال دے پیارے خلیل ملے صبح اٹھیاں مالک دی رحمت دے نال تہجد پڑھی اپنے بیٹے امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے قریب پہنچیاں اللہ نے امی دیا دعا دا سلا رب العالمین نے اکھاں جیسی نعمت عطا کر دیتی ہے آج او ہوئی صحیح بخاری مامو کانجن اندر پڑھائی جام دی ہے جناب او ہوئی بخاری جامعہ سلفیہ دے اندر پڑھائی جام دی ہے او ہوئی بخاری تو آڈے سے چک دے اندر پڑھائی جام دی ہے گل مختصر کر رب العالمین نے ماپیاں دیا دعاوانا دین دا عالم بنایا حافظ حدیث بنایا امام بخاری بنا دیتا ہے آمنہ دلال علیہ السلام نے اید کر کے حدیث پاک دے اندر ہوندہ آقا علیہ السلام لیٹے میں میرے آقا نو خواب ہوندہ نبی دا خوابی تے اللہ دی وئی ہوندی ہے ایک روایت اندر ہوندہ آقا جنت دی سیر کر دے میں جنت دی سیر کر دیا کیوے اندے میں تے میرے آقا فرمان دے میں منو انج لگ دے جی میں میرے کانویچ قرآن پڑھن دیا آوازاں دیا میں حافظ شہزادہ بیٹا بھی تے قرآن پڑھ دائے پدیجہ بھی قرآن پڑھ دائے قاری صاحب بھی تے قرآن پڑھے تو شاہ بھی قرآن دی تلاوت کر دے قرآن نہ محبتہ پالا قرآن نہ پیار پالا تے میرے آقا علیہ السلام فرمان دے میں میرے کنہ ویچ رب دے قرآن پڑھن دیا آوازاں دیا میں پوچھیا جبریل اے شمع میں اپنے کنہ دے نال سنے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو دسے آگیا اللہ دے نبی جی اے تو آڈا پروان حارثہ بن نعمان جڑا جنت دی اندر قرآن پڑھ دا نظر آؤندہ ہے تے میرے آقا فرمان دے میں اے حارثہ بن نعمان ہوئے اپنے ماپیاں دی خدمت کر دے اپنے ماپیاں دا آکھا مند اپنے ماپیاں دی نال پیار کر دے اللہ ذوالجلال نے اتنا صلہ عطا فرمایا اے دے قرآن پڑھن دی آواز رب دے جنت اندر آ رہی ہیں اور آخری گل دے پیغام سن لے اللہ دی قسم ہے دو جاگے اندر جے تو سکھ چاہنا ہے دو جاگے اندر جے تو سکھ چاہنا ہے تسا عمل میں کر تو کی لیا کر جس حال اندر ماں ہووے راضی اس حال اندر تو جی لیا کر اچھا بول نہ ماگے بول بیٹھی اچھا بول نہ ماگے بول بیٹھی ماں سامنے لبانو سی لیا کر جے تینوں سکون دی لوڑ ہوئے پیر تو کے ماندے پی لیا
لیا کر. اللہ فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغيرا. اللہ ہر مسلمان نو، ہر مومن نو، ہر اولاد نو اپنے والدین دا خدمت گزار بنا دے، تابعدار بنا دے. ماں جنت تے جنت دا دروازہ ایدہ باپ ہے. اپنے ابو دی عزت کرنی ہے، ماں دی عزت کرنی ہے. اللہ دی قسمیں پھر ویکھنا زندگی اندر نکھار کنج ہوندہ ہے، رب راضی کنج ہوندہ ہے، اللہ پاک کنج لاندہ ہے، اللہ استہ کنج دیندہ ہے. اللہ پاک جنہ دے والدین زندہ نے اللہ سیتا عطا فرمائے. بھائی محمد شہزاد صاحب اللہ انہ دے والد محترم انہ دی قبر نو نور نہ منور فرمائے. والدہ صحبہ نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. مفتی محمد اسلم صاحب ساڑی مسجد دے امام حضرت مولانا صدیق صاحب اللہ جنہ دنیا تو جا چکے ہیں، سب تیاں قبرانو نور نہ منور فرمائے.